کو شاہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زندان کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، نہ اب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے پھر کبھی رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے، پرندے چہچہاتے جا رہے تھے، کہاں بانو نے اڑتے پرندوں، کہاں بانو نے اڑتے پرندوں، صدائے روک لو کچھ دیر اپنی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، ادب کی جان ہے یہ ریحان دیکھو، بلند آواز سے ہرگز نہ بولو، یہاں تو فاتحہ بھی دیر پڑھنا، یہاں تو فاتحہ بھی دھیر پڑھنا، یہاں آواز نہ ہو جائے اونچی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، صلوات محمد والا محمد۔ جزاک اللہ رضوان بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ رضوان محمد جناب، بسم اللہ۔ ماشاء اللہ رضوان بھائی، ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، سکون قلب و جگر ہے حسین کی مجلس،
غرور و فکر و نظر ہے حسین کی مجلس، متاع نو بشر ہے حسین کی مجلس، ٹھکانہ اور کہاں درد و غم کے ماروں کا، ٹھکانہ اور کہاں درد و غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا، ہے درد دل بھی یہی، درد کی دوا بھی یہی، پدر کا پیار بھی اور ماں کی مامتا بھی یہی، چراغ معرفت دین کبریا بھی یہی، نجف بھی کوفہ بھی یثرب بھی کربلا بھی یہی، یہی حیات کے رشتوں کو خون ملتا ہے، یہی حیات کے رشتوں کو خون ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے۔ صلوات محمد سبحان اللہ، اللہم صلی علی سبحان محمد۔ اللہ بھائی، سبحان اللہ عسکری بھائی۔ التماس۔ یزید جائزہ پھر قیدیوں کا لینے لگا، نظر پڑی اسے ایک شاہزادی ماہ لقا، الٹ کے ڈالا ہے منہ پر پھٹا ہوا کرتا، اور اس پہ ہاتھوں سے پردہ کیا ہے چہرے کا، ہے سن میں خرد بزرگوں کا پر خرینہ ہے، کہا یہ کون ہے بولا عمر سکینہ ہے، یزید حال سکینہ پہ رویا اور یہ کہا، سکینہ تجھ کو بہت چاہتا تھا باپ تیرا، وہ بولی چاہنا کیسا پدر تھے مجھ پہ فدا، زبان پر تھا سکینہ سکینہ صبح و مساء، سلاتے تھے مجھے شبیر اپنے دامہ میں، اور اب تو خاک پہ سوتی ہوں روز زندہ میں، یزید نے کہا جنت میں میوے ہیں اکثر، سکینہ تم کو کھلاتا تھا تمہارا پدر، رتب رتب کہا اس بے پدر نے تتلا کر، دکھا کے نیل تماچوں کا بولی دیکھ ادھر، پدر نے تحفے پہ تحفے رتب کھلائے ہیں، اور ان کے بعد تو ہم نے تماچے کھائے ہیں، یزید بولا رتب دو تو کھائے گی ناداں، سکینہ بھوکی تو تھی ہو کے خوش پکاری کے ہاں، مگر سکینہ کی خاطر وہاں رتب تھے کہاں، دیا شخی نے طبق میں سر امام زمان، پکاری حصے میں میرے رتب آیا ہے، کسی یتیم نے لوگوں یہ میوہ کھایا ہے،
اٹھایا اس نے جو سر پوش تو یہ آیا نظر تڑپ رہا ہے سر مردے کا لہو میں تر ڈری وہ پہلے تو اور پھر کہا یہ رو رو کر رتب نہیں ہے رتب کے کھلانے والے کا سر سلام کر کے طبق سے اٹھا لیا سر کو لہو بھرا ہوا کرتا دکھا دیا سر کو لہو بھرا ہوا کرتا دکھا دیا سر کو صلوات پر محمد جزاک اللہ عسکری بھائی، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. جزاک اللہ امتیاز بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جناب. بھائی ماشاء اللہ. قبلہ بسم اللہ. مہربانی کر کے نعرہ بیٹا حیدری. پڑھو. یا علی. مولانا غائب کرتے ہیں. آگے آگے. جی آواز آ رہی ہے مشدی بھائی؟ جی اب آ رہی ہے مولانا، اب تک نہیں آئی تھی. مولانا ویڈیو بھی آ گئی تو آواز بھی آ گئی. جی بسم اللہ. بسم اللہ. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم زوار ابو الحسن ابن مرحوم محمد علی کی روح کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی عبداللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المشط تمن المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ حرملہ بن کاہل الاسدی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. عزیزان گرامی محترم اور معزز سامعین کرام، آپ حضرات سے اسی آیت کے حوالے سے ایک رسمن آیت کی تلاوت ہوتی ہے، ورنہ معروضات الگ الگ ٹاپکس پہ آپ حضرات کی نظر فرمائے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی جس اہم ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے بعد ایک فقرہ ہے، اور اس فقرے کے بعد چند باتیں ہیں. اور آج کی جو گفتگو ہے وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے مخصوص ہے. ظاہر سی بات ہے ایک حدیث میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اور اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کروں گا اور بات مکمل ہو جائے گی. بہار الانوار میں یہ حدیث ہے ان مناقب انہ ولد الحسین بالمدینۃ یوم الخمیس او یوم الثلاثاء خمسہ خلون من شعبان المعظم سنۃ 40 من ہجرت النبی الاکرم بعد اخیہ الحسن ب10 اشہر و 20 یوما.
بحر الانوار میں مناقب شہر آشوب سے یہ روایت ہے کہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین علیہ السلام بدھ کے روز یا بروایت دیگر جمعرات کے روز مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ہجرت نبوی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام آپ سے 10 ماہ اور 20 روز بڑے تھے۔ ہجرت کے بعد جو مدینے میں پہلی خوشی ہوئی تھی وہ پہلی خوشی مولا علی کی اور شہزادی کی شادی تھی، اور اس کے بعد جو خوشی ہے وہ ولادتوں کا سلسلہ ہے۔ علل الشرع میں روایت ہے کتاب اعمالی میں کہ چوتھے تاجدار ولایت حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت جبرائیل بحکم رب جلیل پیغمبر اسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آن حضرت کو نواسے کی ولادت باسعادت پر مبارکباد پیش کی۔ پھر اس کے بعد جبریل نے مبارکباد پیش کرنے کے فوراً بعد بارگاہ رسول میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ذات احادیث نے بعد تحفہ و درود و سلام کے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مولود مسعود کا وہی نام رکھو جو فرزند ہارون کا تھا، اس لیے کہ آپ کے بھائی علی کو آپ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ قال رسول اللہ نے فرمایا مسمعو قال شبیر وفی الانجیل تأبا فقال لسان عربین قال سمہ الحسین فسماہ بئی فسمعو فی العربی الحسین وفی التورات شبیر وفی الانجیل تابا۔ رسالت مآب نے جبریل سے فرمایا ہے بھائی ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا؟ پوچھنے کا مقصد اس سے پہلے بھی آپ کی نظر کر سکا ہوں، پوچھنے کا فقط اور فقط ایک مقصد ہوتا ہے رسول کا کوئی بھی چیز جبریل سے، اور وہ ہے ہم جیسے کم علموں کو بات کو سمجھانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اے بھائی ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہارون کے فرزند کا نام شبیر تھا۔ آن حضرت نے فرمایا یہ تو عبرانی زبان ہے جبکہ ہماری زبان عربی ہے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو اس شہزادہ کونین کا نام اپنی زبان میں رکھنا مقصود ہے تو آپ اس کا نام حسین رکھیں، کیونکہ عربی زبان میں اس کا معنی و مفہوم حسین بنتا ہے۔ تو ذات حسین ابن علی کی پہلی عظمت یہ ہے کہ جس کے نام کا انتخاب بذات خدا کرے اسے شریعت محمدی میں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ پس رسول خدا نے اس کے بعد اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، اور توریت میں آپ کا نام شبیر ہے جبکہ انجیل میں اسے تابا کہا گیا ہے، یعنی پاک و پاکیزہ، حسین اور خوبصورت۔ امام عالی مقام کی کنیت ابو عبداللہ ہے، سلامت رہے آپ، اور آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ کو رشید، ذکی، مبارک، تابع لمرضات اللہ، طیب، سید اور وفی یعنی اے اپنے عہد و وفا کو پورا کرنے والے، یہ لقب ہے جن سے امام کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ کے القاب میں سب سے زیادہ مشہور لقب ذکی ہے، لیکن وہ لقب جو ان سب القاب میں رتبتاً سب سے زیادہ ہے وہ لقب ہے کہ جس سے رسالت مآب نے اپنے دونوں نواسوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ملقب کیا۔ آن حضرت نے فرمایا شہزادگان عصمت انتما سید شباب اہل الجنہ، تم دونوں جوانان جنت کے سید و سردار ہو۔ کتاب منتخب میں ابن عباس سے روایت منقول ہے کہ جب ذات احادیث نے چاہا کہ اپنے حبیب حضرت محمد کو فرزند ارجمند یعنی حسین عطا فرمائے اور وقت وضع حمل بھی قریب پہنچا، اس وقت لعبہ کو حکم ہوا کہ جلد جناب فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو، اور جو خدمات بوقت وضع حمل دایا کے متعلق ہوتی ہے وہ سب بجا لائے۔ 70,000 حوریں اس کی پرستار اور خدمت گزار ہیں، اور 70,000 قصر کے ان میں انواع و اقسام کے جواہر سے مرصع 70,000 کمرے ہیں۔ اسے مرحمت ہوئے اور ایک قصر خاص ہے کہ جو تمام قصرہائے جنت سے بلندتر ہے، لابا کو رہنے کے لیے ملا ہے، اور خدا بند احسن الخالقین نے اس حریہ کو ایسا حسن و جمال عنایت کیا ہے کہ لعبہ کے نور و جمال سے تمام جنتیں روشن اور منور ہو جاتی ہیں۔ لعبہ پروردگار عالم کے حکم سے خاتون جنت کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئیں اور بکمال تعظیم و تسلیم بجا لائی، لیکن لعبہ کی حیثیت و شخصیت کے مطابق فرش نہ ہونے کی وجہ سے
شرمندگی دامن گیر ہوئی، آپ کے پاس فقط گوسفند کی ایک کھال تھی، اس پر آن حضرت کا اونٹ دن کو دانا کھاتا اور رات کو خود معصومہ اور امیر کائنات استراحت فرماتے تھے۔ جناب سید کونین نے اس تردد میں تھی کہ اچانک ایک بہشتی حور جنتی فرشتوں کے ساتھ فرش پہ حاضر ہوئی ہے، حوروں کے ساتھ فرش پہ آئی ہے اور اس فرش کو خانہ بطول میں بچھا دیا گیا ہے، لہٰذا لعبہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ اس فرش پر بیٹھی ہے۔ ابھی بھی آپ شاید اس جملے کو محفوظ نہیں فرما رہے ہیں، مگر جملہ بڑا قیامت کا ہے کہ جنت کی حوروں کی ملکہ بھی جس گھر میں آ کر ایک اونٹ کی کھال پہ بیٹھ کے اس بیٹھنے پہ اپنی عزت و شان و شوکت کو اضافہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ آج میری عزتوں پہ اضافہ ہو گیا، اسے آج شریعت حسین کی لغت میں فرش مجلس حسین کہا جاتا ہے، اسے فرش مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ پس جمعے کے دن صبح کے وقت امام حسین علیہ السلام کے عظیم المثال نور جمال سے تمام عالم نورانی ہوا اور لعبہ نے اس وقت معدن امامت کے اس آفتاب عالم تاب کو اپنی گود میں لیا اور اس مولود مسعود سے پیار کیا اور ایک سفید بہشتی کپڑے میں لپیٹ کر کہا، اے مولود مسعود، اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت بسعادت کو آپ کے لیے مبارک قرار دیں۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب وہ پارہ جگر رسول خدا اور گوشوارہ عرش معلی زینت آغوش فاطمہ زہرا پیدا ہوا تو اس وقت پروردگار عالم نے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو حکم دیا کہ تم سب افواج ملائکہ کے ساتھ ہمارے حبیب کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو اور حاضر ہو کر آپ کو حسین علیہ السلام کی مبارک باد پیش کرے۔ بس بحکم پروردگار جبرائیل اور میکائیل ملائکہ کے گروہ کے ساتھ بکمال فرحت و سرور خدمت جناب رسالت مام میں حاضر ہوئے اور ہر ایک نے ذات احادیث کی طرف سے حسین کی ولادت بسعادت پر ہدیہ تبریک پیش کیا اور وہ تمام فرشتے بہشتی حور و لوبا کے ساتھ 7 شب و روز تک اس مولود مسعود کی خوشی و سرور کے لیے خانہ رسول اسلام پر موجود ہیں۔ اور جب 8واں روز طلوع ہوا تو سب فرشتے لعبہ کے ہمراہ رسول خدا سے اجازت لے کر آسمان کی طرف پر پرواز کر گئے۔ عزیزو، ایک جملہ اور سمجھ میں آیا کہ ولادت حسین علیہ السلام پر مبارکباد پیش کرنا سنت پروردگار ہے جو فرشتے بجا لائے تھے۔ اب اگر کوئی ہمارے امام حسین کی ولادت پہ مبارکباد پیش کرنے پہ اعتراض کرے اور سوال کرے کہ یہ کیا ہے تو ان سے پلٹ کے کہنا کہ یہ کام انسانوں کا نہیں ہے، یہ کام فرشتوں کا ہے اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو فرشتہ نما ہو۔ اور عزاداران حسین اگر اخلاقاً بہتر پیروی کرے برتر اور اگر نفس کی پیروی کرے تو پھر جانوروں سے بدتر ہے۔ کتاب کافی میں ہے کہ جب شہزادہ کونین فرزند رسول الثقلین امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے 7ویں روز جبرائیل خدمت بابرکت رسول جلیل میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول حق سبحانہ تعالیٰ نے بعد تحفہ سلام کے امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر مبارکباد دی ہے اور فرمایا ہے کہ آج ولادت کا 7واں روز ہے، لہٰذا اس مولود مسعود کا نام رکھو اور کنیت کا انتخاب کرو اور آج ہی کے دن سر کے بال اترواؤ اور عقیقہ کرو۔ پس نبی نے اپنے پروردگار کے حکم سے اپنے فرزند کا نام حسین رکھا اور کنیت ابو عبداللہ قرار دی۔ عزیزو، ایک جملہ سنیں، عرب میں اور اہل بیت میں سب سے بڑا فرق یہی ہے، عرب کے یہاں کنیت جب رکھی جاتی تھی جب اولاد ہوتی تھی بڑے بیٹے کے نام پہ کنیت پڑتی تھی، مگر یہ خاندان اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جہاں اولاد آئے گی تو بعد میں آئے گی، کنیت پہلے رکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ خاندان عصمت و طہارت ہی کا کمال نہیں ہے بلکہ جو اس خاندان سے متمسک ہو جائے اس کا کمال بھی یہ ہے، ورنہ جناب عباس کی ماں کا نام فاطمہ کلابیہ تھا مگر جناب ام البنین کے والد جناب حسین نے جناب ام البنین کے پیدا ہونے کے بعد ہی جناب ام البنین کی کنیت رکھ کر کہ بیٹوں کی ماں زمانے کو بتایا تھا کہ دیکھو جس کا جانا ہی ایک عظیم ترین گھر میں ہو اس کے اخلاق اور کردار پہ دنیا کی کوئی شے انگلی نہیں اٹھا سکتی۔
اب کنیت ابو عبداللہ قرار دی اور اس روشن آفتاب کے کان میں بندہ ڈالا اور عقیقہ کیا، اور اس شہزادے کے سر کے درمیان 2 گیسو رکھے اور سر اتھر کے باقی بال اتروائے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ چنانچہ اس دن سے ہر مولود کے سر کے بالوں کے مطابق چاندی صدقے میں دینے کی سنت پڑ گئی۔ عزیزو، عقیقے میں جو بالوں کے منڈواتے اور اس کے برابر جو چاندی دی جاتی ہے، یہ کام ہوا تھا، رسالت میں آپ نے کیا تھا۔ اب بس بات مکمل ہو رہی ہے، بس عزیزان محترم بس یہی بات مکمل کرتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز ایک روایت تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے مصائب کی اور وقت مقید رہتا ہے۔ یہ جائے گریہ و بکا اور نوحہ و عزا ہے کہ جس شہزادے کو ذات احادیث ایسا دوست رکھے کہ اپنے مقرب فرشتوں کو اس مولود مسعود کی ولادت پر مبارکباد کے لیے بھیجے اور رسول خدا اسے بکمال ناز و نعام اپنی آغوش اقدس میں پرورش کریں۔ ہے صدحیف کہ وہ شہزادہ عالی وقار روز عاشورہ جفاکار امت کے نرگے میں یگو تنہا، اور وہ قوم جو ناہکار ہر طرف سے اس امام بے کس پر تیروں کی بارش کرے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے فرزند رسول کا استغاثہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ جب آپ کربلا کے لق و دق صحرا میں ایک ایک سے فرما رہے تھے بقیا فردن یستغیث بکلہم فہل فیکم یرجو النجات بنصرت، کہ کیا کوئی اس بحر رحم قوم میں ہے کہ جو مجھ بے کس کی مدد کرے اور مجھے اعدائے دین کے شر سے بچائے اور امیدوار رحمت پروردگار ہو۔ فقال لہو ہے ہاتا تبوعی سلامتا فإن لا تطیع زکت عما حر الاسنا، لیکن ہائے افسوس کہ کسی بے رحم نے بھی امام مظلوم کی مدد نہ کی، اور کہنے لگے کہ اے حسین اگر آپ نے اپنی جان بچانی ہے تو یزید کی بیعت کر لو، وگرنہ ان قریب تمہیں تیر و تلواروں اور نیزوں سے قتل کر دیا جائے گا۔ کستن علیہم کل حزبیر مجاہدن کفعل ابیہ فی شیوخ امیتن فذکرہم لیل الجریر وما مزاک احد وبدر والفلیال القدیمہ۔ راوی کہتا ہے کہ جب فرزند حیدر کرار نے اس قوم جفاکار سے لفظ بیعت سنا تو ذوالفقار علی کو میان سے نکالا اور شیر غضبناک کی طرح اس روبہ صفت فوج پر حملہ آور ہوئے، اور آپ نے اس قدر کشتوں کی پشتیں لگائیں کہ جس طرح جناب امیر نے بنی امیہ کو واصل جہنم کیا تھا۔ امام حسین نے جو روز عاشورہ حملے کیے ہیں نا، کسی روز وہ حملے آپ کو سناؤں گا کہ کس شان سے امام حسین نے 7 حملے کیے ہیں، مگر ایک جملہ سنو اور بات مکمل ہو جائے۔ اور جب حملے کیے ہیں تمام لشکر کو مارے کئے احد و بدر اور خندق و صفین یاد آ گیا، یہاں تک کہ کئی ہزار سرکشوں کو راہ جہنم کیا، اور قریب تھا کہ ان لاکھوں یزیدی سپاہیوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں کہ اچانک پروردگار کی جانب سے ندا آئی حسین آج روز شہادت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، بلکہ آج روز صبر ہے۔ اگر آپ اشقیاء سے اس طرح لڑیں گے تو ہم سے کون ملاقات کرے گا؟ قربان حسین کی عظمت پر جو ہی امام نے پیغام احادیث کو سنا فوراً تلوار نیام میں ڈالی اور سر اقدس جھکا کر مادہ شہادت ہوئے۔ پس جب قوم جفا شعار نے دیکھا کہ امام صابرین صبر اختیار کر رہے ہیں تو پھر سب کے سب ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ کوئی ان ظالموں میں سے امام مظلوم کو پتھر مارتا تھا، کوئی شک ہے کوئی شقی زہرا کے لاڈلے پر تیر برساتا تھا اور کوئی ملعون نیزہ مارتا تھا، اور اگر کسی ظالم کا کوئی بس نہ چلتا تو وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت اٹھاتا اور مظلوم کے جسم اقدس پر چھڑک دیتا۔ پس جب زہرا کے لال میں زخموں کے سبب طاقت نہ رہی تو آپ اس وقت پشت ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے۔ روایت ہے کہ جب ذوالجناح نے غریب کو اپنی پشت سے جدا پایا
تو بہت روئے اور اس نے بدن اطہر کے گرد چکر لگانا شروع کیے. بالآخر اس نے مظلوم کے خون سے اپنے بالوں کو رنگین کیا. روتا اور نعرے مارتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوا اور در خیمہ پر پہنچ کر اس نے تمام عورتوں کی طرح غمگین آواز میں رونا شروع کیا. بلکہ عزیزو جملہ یہ ہے تاریخ میں کہ ذوالجناح آیا اور خیمے میں ایسے رونے لگا جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے, مردہ پسر کے جنازے پر روتی ہے. شدت غم سے اپنا سر زمین پر مارتا تھا. پس جب نبی ذاتیوں نے گھوڑے کے ہنہنانے اور رونے کی آواز سنی تو تمام پردہ نشین عصمت و طہارت سرو پا برہنہ باہر نکل آئیں. انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح خاک و خون میں غلطا حسرت و یاس سے رو رہا ہے اور اپنا سر زمین پر پٹک رہا ہے اور اپنے اس غمگین اور اداس انداز سے غریب کربلا کی شہادت کی خبر دے رہا ہے. آنن فانن تمام بیویاں و محمدہ و علیہ و حسینہ کہتی ہوئی اور پیٹتی ہوئی قتل گاہ کی طرف روانہ ہوئی. پس وہاں پہنچ کر جو مخدرات عصمت نے دیکھا اور جو کچھ ان مظلومے پر گزری, اللہ نہ کرے کہ کسی گھر کی خواتین کو وہ منظر دکھائے جو زینب نے دیکھا, جو کلثوم نے دیکھا, جو رقیہ نے دیکھا, 72 قدم سے حسین کا کٹتا ہوا گلا دیکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. الہی بحق ابیہا و بالہا و بنیہا بار الہ بار عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. حسینیت کے پرچم کو سربلندی عطا فرما. حسینیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. جو مومنین جس طریقے جس پریشانی میں مبتلا ہیں پروردگار ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقید ہے انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. اس پھیلتے ہوئے وبا سے تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. جو بھی بیمار ہیں اور اس وبا کا شکار ہے انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ وعاجل عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر فرما. پروردگار جو واسطہ محمد اور آل محمد کا کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دنیا میں ہمیں زیارت امام حسین, آخرت میں ہمیں شفاعت حسین نصیب فرما. پروردگار جو واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصر و عوان میں شمار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر گزارش ہے آپ حضرات سے, پروردگار ایک دعا اور ہے جس طریقے سے آج تعداد ماشاءاللہ سے 92 تو دکھائی دے رہے تھے اور اللہ جانے کتنوں, آپ سے گزارش ہے ایسے ہی شرکت کرتے رہیں اور اسی طریقے سے شریک ہوتے رہیں. بار دیگر گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم زوار ابو الحسن ابن مرحوم محمد علی کو اصال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین زیارت امام. السلام علیکم یا ابا عبداللہ اہلت فنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعل الاخر العید منی لزارتکم. السلام علی الحسین وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس ونیس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا روحی کا جسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا فاطمہ المدفونۃ بارضہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 الاجل. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا مظہر ایمان. السلام علیکم امام الانس والجان.
السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا هذا اجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارے حیدری، یا علی ارے خیبری، یا علی ارے صفدری، یا علی ارے پنجتنی، یا علی غدیری، یا علی غضنفری، یا علی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ماشاءاللہ فرجهم. عسکری بھائی رضوان بھائی مولانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ مولانا رضوان بھائی اور امتیاز بھائی ماشاء اللہ جزاک اللہ. مومنین کل 7:30 بجے مجلس ہے اور 9 بجے مجلس، کل 2 مجالس ہے، 7:30 بجے ایک ہوگی اور 9 بجے ایک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. آپ کو خدا حافظ مولانا. خدا حافظ. التماس دعا.